السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، وہ اعمال اور وہ افعال جو نماز میں مصلی کے لیے، نمازی کے لیے مکروہ ہیں، جن کا کرنا مکروہ ہے، اور مکروہ جس کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے اور جس کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ اصول فقہ کی تعریف ہے مکروہ کی۔ تو وہ اعمال، وہ افعال جو نمازی کے لیے نماز میں مکروہ ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ کل کے درس میں آخری بات ہماری اور آپ کی یہ ہوئی تھی کہ نماز کی حالت میں دائیں اور بائیں جانب جھانکنا، تاک جھانک کرنا نمازی کے لیے مکروہ ہے، لیکن اگر حاجت ہو، ضرورت ہے تو ایسی صورت میں نمازی یہ عمل کر سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی کراہت کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتَغْمِيزُ عَيْنَيْهِ وَتَغْمِيزُ عَيْنَيْهِ، یعنی نمازی کے لیے حالت نماز میں اپنی آنکھوں کو بند کرنا یہ مکروہ ہے۔ تغمیز کہتے ہیں آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا، یا آنکھ بند کرنے کو غمازہ یغمزو کے معنی آنکھ بند کرنا، اور نماز کی حالت میں آنکھ بند کرنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری سنت آپ کی یہی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتے تھے، اور ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی سے یہ مروی نہیں ہے کہ آپ نے نماز میں اپنی آنکھیں بند کی ہوں۔ اگر آپ ایسا کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم تک ضرور نقل فرماتے، اور اس لیے بھی حالت نماز میں آنکھوں کو بند کرنا منع ہے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین جب عبادت کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں عبادت کرتے وقت۔ یہ عمل یہود و نصارہ کا ہے کہ جب وہ نماز ادا کرتے ہیں، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے ہر معاملے میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت پسند فرماتے تھے۔ لہذا اگر کوئی آدمی حالت نماز میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، آنکھ کھلی رکھنی ہے۔ لیکن کوئی حاجت اور کوئی ضرورت کسی مصلی کے ساتھ، کسی نمازی کے ساتھ پیش آ جائے تو کراہت کا یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے ضرورت کے وقت۔ مثلا انسان کسی ایسی جگہ نماز ادا کر رہا ہے جہاں کوئی چیز ایسی پائی جا رہی ہے جس کو دیکھ کر کے اس کا ذہن منتشر ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جائے نماز جس پہ
آدمی نماز ادا کر رہا ہے 1000 مرتبہ اس سے پہلے ہم دیکھے ہوئے ہیں اس جائے نماز کو، ایسا ہوتا ہے، لیکن نماز میں کھڑے ہیں اور نگاہ سجدے کی جگہ پر ہے تو اب خیال آ رہا ہے کہ سامنے لگتا ہے کوئی چوہے کی شکل کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، نہ چوہا نہیں ہے، پھر خیال آ رہا ہے لگتا ہے کہ صلیب ہے، نہیں لگتا ہے کہ لومڑی کی شکل ہے، لگتا ہے کہ بلی ہے، اب اسی میں نہیں کوے کی چونچ نظر آ رہی ہے، اب نمازی اسی میں مشغول ہو گیا، شیطان اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ اب پوری نماز میں شروع سے لے کے آخر تک وہ دائرہ بنانے میں اور وہ جو ہے امیجنگ کرنے میں اس کا پورا وقت نکل گیا، نماز کی جو خشوع اور خضوع اس کے اندر ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کبھی کبھار اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا تو ایسی صورت میں اس وسوسے کو ختم کرنے کے لیے اگر آنکھ بند کر لے اپنی تاکہ وہ وسوسہ دور ہو جائے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور دوسری مثال لیجئے کہ سامنے کوئی بچہ ہے جو کھیل رہا ہے اور اگر اس کی طرف نگاہ جا رہی ہے تو ذہن منتشر ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیے گا کل تو آپ کہے ہیں کہ ماں اگر اپنے سامنے بچے کو رکھے اور اس کو دیکھے تو نماز اس کی مکروہ نہیں ہوگی، پھر یہاں یہ کہہ رہے ہیں تو کہا یہاں مطلب یہ ہے کہ گھر میں کوئی ہے دیکھنے والا، اس کے بعد یا ایک آدمی اجنبی ہے، اجنبی مانے کسی دوسرے ملک میں رہ رہا ہے مثلا، اور اس کے ملک میں اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، مثال سمجھیے 2 سال 1 سال کا اس کا بچہ ہے جو گھر میں ہے اور اس نے ابھی اپنے بچے کو بہت دن ہوا دیکھا نہیں ہے، ایک چھوٹا بچہ اتنا ہی 1 ڈیڑھ سال کا آ کر کے اس کے نمازی کے سامنے کھڑا ہو گیا یا کھیل رہا ہے، اب دھیان اس کا گیا میرا بیٹا بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، میری بچی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی، اسی طرح وہ کھیلتی ہوگی، ویسی حرکتیں کرتی ہوگی، اب نماز میں یہ نماز یہاں پڑھ رہا ہے دل و دماغ اس کا گھر پہ ہے، اس کے بچے کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں آنکھ بند کر لے، نہ دیکھے اس کی حرکت کو تاکہ شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ منقطع ہو جائے، اس کا وسوسہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں کچھ مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز میں آنکھ کھولیں تو نماز کی خشوع خضوع میری ختم ہو جاتی ہے، اور جب ہم آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں تو نماز کے اندر دھیان ہمارا لگا ہوا ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم نماز میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں گے؟ کیا ہمارے لیے کراہت ختم ہو جائے گی؟ صورت مسئلہ سمجھیے۔ ایک آدمی یہ کہے چاہے مرد ہو چاہے خاتون کہ ہم جب نماز میں آنکھیں کھول کر نماز پڑھتے ہیں نارمل حالت میں بھی تو وہ خشوع خضوع ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آنکھ بند کر لیں تو ایک دم دھیان اور توجہ نماز میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور ادھر ادھر ذہن نہیں بھٹکتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا شریعت اس شخص کو اجازت دیتی ہے یا اس خاتون کو اجازت دیتی ہے کہ وہ نماز میں آنکھ بند کر کے نماز ادا کرے یا نہیں دیتی ہے؟ تو اس میں اہل علم نے تفصیل بیان کیا ہے، ذرا غور سے دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ اگر مصلی کے ساتھ ایسا کبھی کبھار ہو رہا ہے، کبھی کبھار یعنی آج ایسا ہو رہا ہے، نماز ایسی جگہ پہ پڑھ رہے ہیں کہ بار بار لوگوں کا آنا جانا ہو رہا ہے اور دھیان بھٹک رہا ہے، ذہن منتشر ہو رہا ہے، تو چلیے آج بند کر لیجیے آنکھ۔ لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، عادت ہی ہے کہ اگر ہم آنکھ کھول کے نماز پڑھیں تو ذہن بھٹک جائے، تو اہل علم کے صحیح قول کے مطابق اس کو آنکھ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ آنکھ بند نہ کرے، بلکہ شیطان کے وسوسے کو آنکھ کھول کر نبی کی سنت پہ عمل کر کے دور کرنے کی کوشش کرے، یہی اس کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ مسئلے کو خوب ایک ایک باریک بینی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ سماج میں معاشرے میں اس طرح کی بات کبھی آئے، خواتین کے حلقے میں اس طرح کی یہ سب سوالات پوچھے جاتے ہیں تو وہاں بتائیے گا کہ اگر کبھی کبھار معاملہ اس طرح کا پیش آ گیا تو چلو شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لو، لیکن ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میری عادت ہی ہے یہ کہ اگر ہم آنکھ کھول کے نماز پڑھیں تو نماز میں جی نہیں لگتا، کہا آنکھ کھول کر آپ کو پڑھنا ہے، شیطان کے وسوسے کو اپنے سے
ختم کیجئے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور شیطان اگر اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو شیطان کو اپنے سے دور کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے آدمی اور اس پہ قائم رہے، تاکہ شیطان جب دیکھے کہ یہ آدمی جزم اور پوری ہمت اور پورے ارادے کے ساتھ نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ جہاں اتباع کا جذبہ اور جہاں توحید کی قوت مضبوط ہوگی، شیطان کا داؤ وہاں نہیں چلے گا۔ لیکن اگر اسی کے رنگ میں ہم ڈھلتے چلے جائیں گے تو اور ہم کو اس طرف گھسیٹ کے لے کر چلتا چلا جائے گا۔ یہ شیطان کے وسوسوں کا جو ہے علاج ہے کہ انسان ڈٹ جائے اور جو رخصت ہے اس کے اوپر عمل نہ کرے، عزیمت پہ عمل کرے اور یہ دکھا دے کہ ہم تم سے مضبوط ہیں۔ شیطان کو یہ ثابت کرے کہ تم ہمیں ہرا نہیں سکتے ہو، پچھاڑ نہیں سکتے ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو انشاءاللہ اس کا وسوسہ اللہ کے فضل سے، اس کے توفیق سے اس سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَحَمْلُ مُشْغِلٍ یا مُشَغِّلٍ لَهُ، نمازی کسی ایسی چیز کو نہ اٹھائے جو نماز میں اس کو مشغول کر دے، کسی ایسی چیز کو نہ اٹھائے جو نماز میں اس کو مشغول کر دے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے مرد ہو چاہے خاتون، اتنا جو ہے رنگ والا کپڑا پہنا ہوا ہے کہ وہ کپڑے ہی پہ نگاہ اس کی جا رہی ہے، گھڑی پہنا ہوا ہے گھڑی پہ نگاہ ہی جا رہی ہے، انگوٹھی ہے انگوٹھی کے اوپر نگاہ جا رہی ہے، ہاں اس طرح کی چیزیں، ان چیزوں کے اوپر اس کی نگاہ جا رہی ہے۔ ایسی بناوٹ اور اس طرح کا کپڑا چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو وہ پہن کر کے نماز ادا کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو اس چیز کے اوپر وہ نماز ادا نہ کرے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں نماز ادا فرما رہے تھے جس میں کچھ دھاریاں بنی ہوئی تھی، دھاری جس کو آپ اسٹیپ کہتے ہیں، دھاریاں بنی ہوئی تھی، چیکس تھے اس پہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز میں اس کو دیکھا، فنظر نظرتن، ایک مرتبہ دیکھا، صرف ایک مرتبہ۔ نماز سے جب اب فارغ ہوئے فوراً چادر اتار کر کے صحابی کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ، اذهبوا بخمیصتی هذه، یہ لے جاؤ میری یہ چادر، الی ابی جہم، ابو جہم کے پاس، واتونی بانبجانیۃ ابی جہم، اور انبجانیہ کپڑا جو ایک دم بالکل سادہ ہوتا ہے، اس میں کوئی دھاری وغیرہ بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے، تو ویسا کپڑا لے کر کے میرے لیے آ جاؤ۔ اور اس کپڑے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے دور فرما دیا اور آپ نے کیا کہا؟ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، اس کپڑے نے مجھ کو میری نماز سے غافل کر دیا۔ اب آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ نگاہ ڈالی ان تصویروں پر، ان چیکس کے اوپر، تصویر کے معنی تصویر جاندار کی نہیں، وہ جو چیکس وغیرہ اسٹیپ وغیرہ جو بنے ہوئے تھے کپڑے میں، ایک مرتبہ اس کو دیکھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری نماز سے میں غافل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھ کو میری نماز سے غافل کر دیا۔ کیا ہمیں یہاں پہ سوچنے کا مقام نہیں ہے ہمارے آپ کے لیے کہ ہم دنیا کے ہر کام کو دل لگا کر کرتے ہیں لیکن نماز میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں، نماز میں ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، نماز میں جیسے داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں بس ہمارا دل و دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ وہ باتیں جو کبھی ہم یاد نہیں کر سکتے وہ نماز میں یاد کرتے ہیں، خارج صلاۃ میں وہ باتیں کبھی یاد نہیں آتی ہیں جو نماز میں ہمیں یاد آتی ہیں۔ کون کیسے بات کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا کہا، دنیا بھر کی چیزیں، انسان اپنے قریب اپنے بعید، دور اور قریب تمام باتوں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے اور پچھلے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی نے معاف کر دیا تھا، آپ نے صرف ایک مرتبہ اس کپڑے پر آپ کی نگاہ ایک مرتبہ بھٹکی، صرف ایک مرتبہ
اس کپڑے کو اتار کر کے آپ نے اس سے گلو خلاصی کروا لی، اس کپڑے سے چھٹکارا حاصل کر لیا، اور آپ نے کہا کہ یہ کپڑا اس نے مجھ کو نماز سے غافل کر دیا کہ میں اس کے تصویر، اس کے بناوٹ کی جانب دیکھنے لگا اور اس نے مجھ کو فتنے میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ صحیحین، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اخاف ان تفتننی، مجھے یہ خوف ہوا کہ یہ کپڑا مجھ کو فتنے میں نہ مشغول کر دے، مجھ کو میرے نماز سے غافل نہ کر دے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کے لیے جو چیز فتنے کی باعث ہو، چاہے خارج صلاۃ ہو یا داخل صلاۃ ہو، اس فتنے کی جگہ سے اس کو بچنا چاہیے۔ آج کتنی چیزیں ہیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے اور اس طرح کی چیزیں، کیا یہ فتنے میں مبتلا کرنے والی نہیں ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ اور اگر انسان ان سے دور رہے گا تو اس کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ آخرت کا کیا نقصان ہوگا بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا کہ تمہارا اکاؤنٹ تھا کہ نہیں تھا، انسٹاگرام میں اکاؤنٹ کیوں نہیں کھولے تھے، وہاں پر اس میں تمہارا فلاں تھا کہ نہیں، اس میں یہ تھا کہ نہیں، یہ سوال ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن آج آپ دیکھیے خواتین کو اور اس طرح کے ریل بنا رہی ہیں باضابطہ، ہیلو گائز یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، چلاں ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ نہیں، ہم اسلامی چیزیں دکھا رہے ہیں، نہیں ہم فلانے چیز۔ آپ جا کیوں رہے ہیں اس میدان میں، آپ اتر کیوں رہے ہیں؟ تو مومن کو چاہیے ہمیشہ اپنے ایمان کے تعلق سے وہ ڈرتا رہے اور ڈرتی رہے، خاتون اگر ہے تو فتنوں سے بچے، چاہے داخل صلاۃ ہو یا خارج صلاۃ ہو۔ اور وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ جن کی اللہ اکبر نگرانی اللہ سبحانہ و تعالی کرتا تھا، جبریل امین اترتے تھے، بتائیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فتنے میں۔ اور آج ہم لوگ کہتے ہیں ہم اتنے اسٹرانگ ایمان والے ہیں کہ کوئی ہم کو بہکا لے جائے گا، ہم کو کوئی پھسلا لے جائے گا، ہم کو کوئی ورغلا لے جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب شیطان حاوی ہوتا ہے دل و دماغ کے اوپر، اس کے اثر آتے ہیں تو دنیا پھر کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی انسان کو سجائی نہیں دیتا، پھر جدھر وہ رخ کرتا ہے ادھر چلا جاتا۔ اس موقع پر، ایسے اس فتنوں کے موقع پر، مسلم مردوں کے لیے، مسلم خواتین کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں ان کے لیے ضروری نہیں ہیں ان سے ہٹے، غلو خلاصی اختیار کریں، چھوڑ دیں۔ اور قسم اللہ کی، دنیا کی ان چیزوں میں تخلف اگر آخرت میں ذرہ برابر کمی کا باعث نہیں ہے تو دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کہیں لوگ کہیں کہ بہت بیکورڈ ہے، کہیں کہ بہت گیا گزرا ہے، کہیں کہ بہت تھرڈ کلاس ہے، ٹھیک ہے، ہم ہیں تھرڈ کلاس۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی ترقی کی معراج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کی طرح گزاریں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری استعمال کی ساری چیزیں مسلمان ہونی چاہیے۔ جی، ایک کپڑا ایک مرتبہ پہنا، نماز میں غافل ہو گئے، ایک مرتبہ نگاہ پڑی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قریب تھا کہ میں فتنے میں پڑ جاتا، اور آپ نے اس کو ہٹا ہی دیا۔ ایسا بھی نہیں کیا کہ چلو اس کو پہن کے نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرے اوقات میں پڑھیں گے۔ لے جاؤ بھائی، اس کو لے جاؤ، اس کو دے دو، اور اس کے بدلے میں جو سادہ کپڑا، پلین کپڑا جس میں دھاری وغیرہ، اسٹیپ وغیرہ بنا ہوا نہ ہو، وہ کپڑا ہمارے لیے لے کر کے چلے آؤ۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ معاملہ ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا مضبوط ہے، ہم کو کون کیا کر لے گا۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ جب انسان کے اوپر شیطانی حربوں کا حملہ ہوتا ہے تو آدمی محفوظ نہیں رہ سکتا، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے جو ظاہر ہیں، ان تمام فتنوں سے جو باطن ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کے بال بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال، تو کسی ایسی چیز کو اپنے ساتھ نماز میں رکھنا جو اس کو فتنے میں ڈال دے اور نماز سے غافل کر دے اور اس کے ذہن و دماغ کو بھٹکا دے، مصلی کے لیے یہ مکروہ ہے، یہ عمل، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز مصلی اٹھائے ہوئے ہے نماز میں اور
اس سے وہ نماز سے غافل نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں یہ اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ مثلا ایک خاتون ہے یا کوئی مرد ہے، وہ اپنے ساتھ اپنا بچہ رکھے ہوا ہے نماز میں، ہوتا ہے کبھی مجبوری ہوتی ہے، ہر آدمی کی الگ مجبوری ہوتی ہے، اس کو ہر ایک کو ایک یہ سے نہیں تولنا چاہیے۔ آج کل کوئی آدمی اگر چھوٹا بچہ مسجد میں لے کے چلا ہے تو کہتے ہیں کہ ماں گھر میں آرام کر رہی ہوگی اور باپ کو ذمہ لگا دی ہے، بچہ کھلا رہا ہے۔ یہ منہ چھوٹتے ہی لوگ ایسا کہہ دیتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا معلوم ہے جی، کیوں بولتے ہو دوسروں کے بارے میں؟ ہو سکتا ہے اس کی ماں بیمار ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں ایک اور بچہ ہوگا، ایک بچے کو یہ لے کر جا رہا، ہو سکتا ہے اس کی ماں کسی کام کاج میں ہوگی، کیوں بولتے ہو اس طرح کی باتیں؟ بہت لوگ مطلب اب ہم کیا کہیں اس سلسلے میں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو اب اگر کوئی لے کر آ گیا، اب بچے کو زمین پہ بٹھا رہے ہیں تو زور زور سے رو رہا ہے، ڈر رہا ہے، مسجد میں کبھی آیا نہیں ہے، اس حیت میں اس شکل پہ دیکھا نہیں ہے، ڈر رہا ہے بچہ، ایک دوسرے کی نگاہ کی طرف دیکھ کر کے ڈر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ اپنے بچے کو اٹھا کر کے اپنے سینے میں رکھ لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت زینب ہے نا رضی اللہ عنہا کو اپنے گود میں اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ صحیحین کی روایت ہے، صحیحین کی روایت، یعنی بچی کو، نواسی کو، امامہ زینب رضی اللہ عنہا ابو العاص ابن الربیع سے جن کا نکاح ہوا تھا، اور ابو العاص کی بیٹی ہیں یہ زینب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نماز پڑھتے نہیں تھے، پڑھاتے تھے، پڑھاتے تھے۔ آج کوئی امام ایسا کرے تو مجبوری میں بھی اگر اپنے بچے کو لے کر کے چلا جائے اور مصلی میں بچھا دے، دوسرے ہی دن مسجد والے اس کی چھٹی کر دیں گے۔ ہم آپ کو امام یہاں رکھے ہیں کہ بچہ کھلانے کے لیے رکھے ہیں؟ آپ اپنا بچہ لے کر کے مسجد میں آ جا رہے ہیں۔ یہ تو دادا گیری ہے لوگوں کی آج کل، شریعت سے لا علمی ہے، غفلت ہے۔ جہاں شریعت نے جن چیزوں کی رہنمائی کی اور جو چیزیں دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہیں وہاں پہ واضح رہنمائی کر دی، گائیڈ لائن ایک دم واضح ہے۔ اگر بحالت مجبوری ہے، ماں ہے، بچے کو لے کر مسجد گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، زمین پہ بٹھائے ہوئے ہے، بچہ رو رہا ہے، ایک دم آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اب اگر اس کی ماں چاہتی ہے کہ اس کو گود میں لے لے بچے کو اور نماز ادا کرے، الحمدللہ اس کی نماز میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی، رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ اور وہ نیچے رکھی ہوئی ہے تو بچہ زور زور سے رو رہا، ہو سکتا ہے کبھی سانس لے لے، کبھی کچھ ہو جائے تو اس کا دل اور بے چین ہے، اور رونے کی وجہ سے دوسرے مصلیوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو کندھے پہ لے لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں گئے، نیچے رکھ دیا، رکوع سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے تو اس کو اپنے کندھے پہ رکھ لیا، گود میں بٹھا لیا، یا کہ ایسے رکھ لیا، رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ یہ دین ہے آپ کا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ مصلی نماز میں جن چیزوں کو اٹھائے اس کی دو قسم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اس کو اس کی نماز سے مشغول کر دے تو اس کا اٹھانا جائز نہیں ہے، اور اگر نماز سے اس کو مشغول نہ کرے تو اس کو وہ اپنے ساتھ اٹھا کر کے نماز ادا کرے، جیسے کہ کوئی بچہ، بچے کی ماں ہے یا بچے کے والد ہیں یا کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ بچہ ہے اور وہ رو رہا ہے، اس کو اپنے گود میں اٹھا لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ دلیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، تو بھائی آپ نے یہ کیوں کیا تھا؟ اسی لیے تو کیا تھا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی آسانی رکھی ہے، امت کو یہ پتہ چل جائے۔ ہاں، اب آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیے لوگ سمجھتے مسئلے کو کیسے سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیے ایک صاحب نے سوال کیا تاکہ جتنی محنت ہو عبادت میں تو اتنا اجر ملے گا، تاکہ ہاں اجر ملے گا۔ تو اب اگر ہم حج کرنے کے لیے یہاں ہندوستان سے پیدل جائیں تو محنت ہے، تو بہت محنت ہے بھائی، تو اجر ملے گا نہیں ملے گا؟
اتنا اجر، یعنی جو آدمی ہوائی جہاز سے چلا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں تو مجھے اجر زیادہ ملے گا۔ ان لوگوں نے دین کے روح کو سمجھا نہیں ہے، اور اوپر سے دیکھ کر کے کہہ دیا۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ ما خیر بین اثنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں میں جب بھی آپ کو اختیار دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختار ایسرہما، دونوں میں سے جو سب سے زیادہ آسان معاملہ تھا اس کو آپ نے اختیار کیا۔ اور محنت صرف اس کا نام نہیں ہے، یہ پیدل جا رہا ہے، وہ ہوائی جہاز سے جا رہا ہے، اس کو خرچہ زیادہ پڑ رہا ہے، ویزا لے رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور دوسری چیزیں، ثواب اس کو ملے گا، اور آپ نے جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ اور یہی معاملہ نفل نمازوں کا ہے۔ تو انسان کو صرف ظاہری چیزیں دیکھ کر کے فتویٰ نہیں داغنا چاہیے، بلکہ دین میں فقاہت اور سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال ہم لوگوں کی باتیں دوسری طرف نکل گئی۔ آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَافْتِرَاشُ ذِرَاعِهِ ساجدن، یعنی مصلی جب سجدہ کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اگر اپنی ذراع کو، ذراع کہتے ہیں اس کو، اس حصے کو، یہ کہونی سے لے کر کے یہاں تک کا جو حصہ ہے، اس کو زمین پہ بچھائے نہیں، اس کو زمین پہ، یعنی سجدے کی حالت میں ہتھیلی تو زمین پہ رکھنی ہے، بات آ چکی ہے، یا تو چاہے تو ایسے رکھے، یعنی چہرہ اس کا ان دونوں ہتھیلیوں کے بیچ ہو، یا چاہے تو کندھے کے بیچ رکھے، اس طرح سے ایسے سجدہ کرے، مانے یہ زمین پہ رکھے یہ دونوں ہتھیلی کو، بتا چکے ہیں سجدے کے طریقے میں۔ لیکن ان کہنیوں کو کیا کرے؟ زمین پہ بچھائے تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں کہنی کو اور اس ذراع کو زمین کے اوپر لگانا اور بچھانا یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مخالف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذراع کو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے سجدے میں اور ان کو پہلوؤں سے دور کرتے تھے۔ یہ جو پہلو ہے اس سے اس کو چپکاتے نہیں تھے، ایسے چپکا کے نہیں کرتے تھے سجدہ، ایسے دور کرتے تھے، ہٹاتے تھے، یہاں تک کہ پیچھے اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی وہ دیکھ لیتا۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، غور سے اس حدیث کو دیکھیے، سجدے میں اعتدال کرو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، تم میں کا کوئی آدمی کتے کے بچھانے کی طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پہ نہ بچھائے۔ جب کتا بیٹھتا ہے تو اس کو دیکھیے گا اس کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو کہا کہ اس طرح سے زمین پہ نہ بچھائے۔ تو خواتین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جو اس طرح سے ایک دم سمٹ کر کے چپک کر کے سجدہ کرتی ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ نہیں خواتین کے لیے پردے کے اعتبار سے اس طرح سجدہ کرنا بہتر ہے، تو دین آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں؟ جب نبی نے خواتین کا استثناء نہیں بیان کیا، آپ نے نہیں کہا کہ اللہ یہ کہ کوئی خاتون اگر وہ نماز ادا کرے تو اس کے پردے کے لیے بہتر ہے کہ وہ سمٹ کر کے سجدہ کرے، آپ نے نہیں کہا، تو آپ زیادہ خواتین کے پردے کا خیال رکھنے والے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے ہیں؟ جو باتیں آپ کو آج سوجھی، کیا پیارے مصطفیٰ کو وہ باتیں نہیں سوجھی تھی جن پر شریعت نازل ہو رہا تھا؟ وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، جو چیزیں ہیں اس کو واضح کر دیا ہے۔ بعد میں اگر کوئی آدمی جو شریعت میں نہیں ہے اور اس کو ایجاد کرتا ہے، چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، نہیں مانیں گے اس کی بات۔ کیوں مانیں گے؟ اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس سے۔ دوسری روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں اعتدال کا حکم دیا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے سجدے میں اعتدال کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اعتدال کا معنی کیا ہے؟ فَلَا يَمُدُّ أَحَدُنَا نَفَسَهُ، کوئی آدمی ہم میں کا سجدے میں گیا تو ایک دم اس طرح سے سانس نہ لے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ اب سو رہا ہے، یعنی آدمی جب سجدے میں جاتا ہے ایک دم دیکھیے کہ اب آرام ہو گیا، ایسے کرتا ہے، کہ نہ کرے ایسا سجدے میں گیا تو، اور نہ سانس روکے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے سجدے میں گئے ہوئے ہیں، جب تک سجدے میں سانس نہیں لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا
نہ اس طرح سے سانس لے جیسے سونے والا سانس لیتا ہے، اور نہ اپنے سانس کو روک کر کے رکھے، بلکہ اعتدال کے ساتھ سانس لے۔ جیسے نارمل حالت میں سانس لے رہے ہیں ہم لوگ، آپ بھی لے رہے ہیں، ہم لوگ لے رہے ہیں، کہ اسی طرح سے سانس لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا یہ معنی بتایا اور کہا وَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَى حَالٍ مُتَوَسِّطَةٍ وَنَهَانَا عَنْ بَسْطِ الذِّرَاعَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنے دونوں بازوؤں کو زمین کے اوپر بچھائیں، فی السجود، سجدے کی حالت میں، کما یفعل الکلب، جیسا کہ کتا کیا کرتا ہے۔ ایک خراب جانور سے، ایک ناپاک جانور سے اس کی تشبیہ دی گئی، جو آدمی اپنے ذراع کو، اپنے ہاتھوں کو سجدے میں بٹھا کر کے سجدے میں زمین پہ بچھا کر کے سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت برا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت، جب تو سجدہ کر، فضع کفیک، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ، وارفع مرفقیک، اور اپنے دونوں کہنیوں کو زمین سے بلند رکھ، اٹھا کر کے رکھ۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح میں نقل کیا ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک اگر کوئی آدمی سجدے میں اپنے بازوؤں کو زمین پہ بچھا کر کے سجدہ کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن تحقیق اور راجح بات یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں ہاتھوں کو زمین کے اوپر بچھانا حرام ہے، مکروہ نہیں ہے، حرام ہے، یہ راجح ہم بتا رہے ہیں۔ اور انسان کبھی بھی جان بوجھ کر کے ایسا نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برے جانور سے اس کی تشبیہ دی ہے، اور یہ معاملہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور نہیں میں اصل جو ہے وہ تحریم ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے کسی چیز سے منع کیا تو اصل اس کی یہ ہے کہ حرام ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ بچھا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، سجدے کی حالت میں بچھا دے رہا ہے، تو اس کی نماز باطل، اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر جان بوجھ کر کے پڑھ رہا ہے تو۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس نے گناہ کا کام کیا، ایسا کام کیا جو حرام ہے، ایسا کام کیا جو حرام ہے، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اکثر اہل علم اس کو مکروہ کہتے ہیں، اور مکروہات صلاۃ میں اس کو شمار کرتے ہیں۔ امید کہ آپ ان مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔